بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے گہرے سناٹے میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آسمان پر چاند جیسے کسی ادھورے خواب کی طرح لٹک رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہلکی ہلکی ہل رہی تھیں اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس خاموشی کو مزید اداس بنا رہی تھی۔ ایسے میں ہنا اپنے بستر پر بیٹھی اماں کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویریں کبھی کبھی کتنی بے رحم لگتی ہیں، چہرہ وہی رہتا ہے مگر لمس، وہ پیار بھری خوشبو سب کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ اماں کو گزرے ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے مگر لگتا تھا جیسے برسوں کا فاصلہ آ گیا ہو۔ گھر خالی ہو گیا تھا اور میں بھی۔ رشتہ داروں نے 2 دن آنسو بہائے، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے مگر میرے لیے وہ دن وقت میں رک گیا تھا۔ وہ دن جب میرے ماں نے آخری سانس لی اور میری دنیا ساکت ہو گئی۔ خالہ یعنی اماں کی چھوٹی بہن اس دن میرے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، ہنا اب تم اکیلی نہیں ہو، میرے ساتھ چلو، تم میری بیٹی ہو اب۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا بوجھ۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی کیونکہ میرے پاس اب اور کوئی نہیں تھا۔ خالہ کا گھر شہر کے ایک پرسکون علاقے میں تھا، چھوٹا سا مگر صاف ستھرا۔ ان کے 2 بچے تھے، دونوں اسکول جاتے تھے۔ خالو زیادہ تر باہر رہتے، دیر سے آتے اور کم بولتے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ اچھا لگا۔ خالہ بہت خیال رکھتی تھی، میرا سکول بدل دیا، میرا کمرہ سجایا اور کہتی اب تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، بچوں کا ہوم ورک کراتی اور رات کو ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی۔ خالہ کبھی کبھی اماں کے بارے میں پوچھتی اور ہم دونوں چپ چاپ آنسو بہاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے 2 زخمی روحیں ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہوں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ خالہ کے چہرے پر ایک مستقل اداسی چھائی رہتی ہے۔ وہ اکثر راتوں میں جاگ جاتی ہیں، کسی خواب سے ڈر کر۔ میں کئی بار انہیں جاگتا دیکھتی مگر پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے ان سے کہا، خالہ آپ اکثر جاگ جاتی ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے آہ بھری اور بولی، کچھ باتیں ہنا ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب وقت بھی نہیں دیتا، بس دل میں بند رہ جاتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جیسے آنسو اندر قید ہوں۔ میں کیوں کچھ بول نہ سکی۔ مہینے گزرتے گئے، میں پڑھائی میں اچھی تھی مگر دل میں ایک خلا رہتا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن کبھی کبھی ان کا لہجہ بدل جاتا، وہ اچانک چپ ہو جاتی یا کسی بات پر غصہ کر جاتی، پھر خود ہی شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوف سا رہتا تھا جیسے کسی ماضی کی بھٹکتی پرچھائیاں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے میں نے ان کی پرانی الماری کے نیچے ایک پرانی ڈائری دیکھی، جلد پھٹی ہوئی تھی اور صفحے زرد۔ میں نے تجسس سے کھولی، پہلا صفحہ پڑھا۔ یہ وہ دن ہے جب میں نے بولنا چھوڑ دیا کیونکہ میری بات کسی نے نہیں سنی۔ میں چونک گئی، آگے پڑھا تو دل کانپ اٹھا۔ خالہ کے ماضی میں ظلم، تنہائی اور ٹوٹے بھروسے کی داستان لکھی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کیسے ان کی شادی کے بعد ان کا خواب ایک ایک کر کے بکھر گیا، کیسے انہوں نے اپنی عزت، اپنا سکون، سب کچھ بچانے کی کوشش کی مگر دنیا نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور پھر وہ چپ ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ڈائری بند کی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خالہ کے دکھوں کا بوجھ اچانک میرے دل پر اتر آیا۔ میں نے کبھی بھی ان کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف خالہ نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کو سنبھال رہی تھی۔ اس رات میں ان کے پاس گئی، وہ صحن میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا، خالہ آپ بہت بہادر ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، حیران کر بتلی، کیا مطلب؟ میں نے آہستہ سے کہا، اپنے زندگی سے ہار نہیں مانی، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا، اپنے درد کو چھپایا، یہ کم ہمت والوں کا کام نہیں۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں یہی چاہتی ہوں کہ تم وہ سب نہ سہو جو میں نے سہا، اپنی عزت، اپنی تعلیم، اپنے رب کبھی نہ چھوڑنا۔ اس رات میں نے پہلی بار دعا مانگی کہ اللہ میری خالہ کو سکون دے، ان کے اندر کے زخم بھر دے۔ وقت گزرا، میں نے تعلیم مکمل کی، خالہ بوڑھی ہوتی گئی، بیمار بھی مگر ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں۔ ایک دن ہسپتال کے بستر پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمزور آواز میں کہا، ہنا وعدہ کرو تم کبھی اپنی خاموشی کو اپنی کمزوری نہیں بناؤ گی۔ اگر دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرے تو اپنے رب سے بات کرنا، وہ ہمیشہ سنتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی مگر وہ خاموشی میرے لیے ایک چیخ بن گئی، ایسی چیخ جو مجھے ہر روز آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ آج میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں ان بچیوں کے لیے کام کرتی ہوں جن کی کہانیاں بھی ایسی ہی خاموشی میں دب جاتی ہیں۔ میں ہر نشست میں کہتی ہوں، خوف مت کرو، تمہاری آواز رب کے سامنے پہنچتی ہے، چاہے
چاہے دنیا سنے نہ سنے۔ خالہ کی ڈائری اب میرے پاس ہے، میں اسے ہر سال ایک نئے صفحے کے ساتھ بند کرتی ہوں اور آخر میں لکھتی ہوں، خاموشی کبھی کبھی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے اگر تم اسے سچائی اور ایمان سے سنو۔